کراچی میں ڈاکو بے لگام، ڈیفنس فیز 2 میں لٹیروں نے ڈکیتی مزاحمت پر ایک اور شہری سے جینے کا حق چھین لیا۔ رواں سال اب تک 73 شہری بے رحم ڈاکوؤں کی گولیوں کا نشانہ بن گئے۔ کسی کا سہاگ اجڑا تو کسی سے بڑھاپے کا سہارا چھن گیا۔ گلی محلے محفوظ رہے نہ سڑکیں، دن دناتے ڈاکوؤں نے کاروبار کرنا بھی مشکل بنا دیا۔ ویڈیو کیوں بنائی؟ کراچی کے علاقے بفر زون میں موبائل مارکیٹ کے سیکیورٹی گارڈ نے یوٹیوبر پر گولی چلا دی۔ 2 بچوں کا باپ اور بے روزگار نوجوان موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ سعد سوشل میڈیا ویب سائٹ سے پیسے کما کر گزارا کیا کرتا تھا۔ افسوسناک واقعے کی CCTV فوٹیج سامنے آ گئی، ملزم گرفتار۔ یہ اسٹریٹ کرائم اور چھیننے کی واردات نہیں ہے، یہ ٹارگٹ کلنگز کی واردات ہے۔ اس شہر کے نوجوانوں کی نسل کشی ہو رہی ہے۔ سارے آپ شکلیں دیکھیں، یہ ساری آپ تصاویر دیکھیں، یہ ان کی شکلیں دیکھیں، ان کی عمر ہے، ان کی عمر تھی، ان کی یہ ایج ہے اس ظلم کو سہنے کی۔ کیا یہ ڈیزرو کرتے ہیں؟ اور یہ صرف کراچی میں ہی ہو رہا ہے۔ مصطفیٰ کمال نے اسٹریٹ کرائم میں نوجوانوں کی اموات نسل کشی قرار دے دی۔ کراچی والوں کو اپنی حفاظت کے لیے اسلحہ لائسنس دینے کا مطالبہ۔ بڑھتے اسٹریٹ کرائم پر احتجاج کی کال دی تو شکوہ نہ کیا جائے، MQM رہنما کا انتباہ۔ حیدرآباد میں گیس سلنڈر دھماکے نے مزید 4 جانیں لے لیں۔ کراچی میں زیر علاج زخمی دم توڑ گئے۔ سانحے میں جام حق افراد کی تعداد 18 تک پہنچ گئی۔ گورنر سندھ کا غیر معیاری سلنڈرز رکھنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا اعلان۔ متاثرین میں 1 کروڑ 20 لاکھ روپے کے چیک تقسیم کیے گئے۔ خالد مقبول صدیقی کا وزیر اعظم اور وزیر داخلہ سے رابطہ، حیدرآباد کا دورہ کرنے اور متاثرین کی داد رسی کی درخواست۔ متحدہ قومی موومنٹ کے چیئرمین نے شہباز شریف سے کراچی کے حالات اور اسٹریٹ کرائم کا نوٹس لینے کی بھی اپیل کر دی۔ وزیر اعظم نے 1 بیلٹ 1 روڈ صدر شی جن پنگ کا شاندار منصوبہ قرار دے دیا۔ پاکستان چین سے IT، مصنوعی ذہانت اور جدید ذرات میں اشتراک کا خواہش مند قرار۔ شہباز شریف کی چین کے شہر شینزن میں چائنا میڈیا گروپ سے گفتگو۔ 5 روزہ دورے پر چین پہنچنے پر پرتپاک خیر مقدم۔ وزیر اعظم آج چینی قیادت سمیت تاجروں سے ملاقاتوں کا آغاز کریں گے۔ بھارت میں انتہا پسندی کو شکست، پاکستان دشمنی کا نعرہ چلانا مسلم دشمنی کام آئی۔ رام مندر کا شوشہ بھی فلاپ، اب کی بار 400 پار کا نعرہ لگانے والی BJP کے 24 جماعتی اتحاد کے لیے 300 کا ہنسا بھی عبور کرنا مشکل۔ 543 نشستوں کے ایوان میں حکمران اتحاد کو 294 نشستوں پر برتری۔ راہل گاندھی کی سربراہی میں اپوزیشن اتحاد کا 238 نشستوں پر پلڑا بھاری۔ بھارت کے عوام نے واضح پیغام دے دیا، نریندر مودی قبول نہیں۔ ابتدائی نتائج کے بعد راہل گاندھی کا کانگریس ہیڈ کوارٹرز میں خطاب۔ ریاستی مشینری کے خلاف الیکشن لڑا۔ خفیہ ایجنسیز، بیوروکریسی اور آدھی عدلیہ اپوزیشن اتحاد کے خلاف تھی۔ غریب عوام، مزدور اور کسان مل کر بھارتی آئین بچانے میں کامیاب رہے۔ اپوزیشن اتحاد کے سربراہ نے انتخابی نتائج عوام کی جیت قرار دے دیے۔ حکمران اتحاد کو خاطر خواہ کامیابی نہ ملنے پر بھارتی اسٹاک مارکیٹ کریش، بھارتی روپیہ گر گیا۔ 4 سال کے دوران سب سے زیادہ کمی ریکارڈ، سرمایہ کاروں کے 30 لاکھ کروڑ بھارتی روپے ڈوب گئے۔ آزاد امیدوار سنی اتحاد کونسل میں نہ جاتے تو تحریک انصاف کہہ سکتی تھی کہ مخصوص نشستیں انہیں دی جائیں۔ مخصوص نشستوں کے کیس میں چیف جسٹس آف پاکستان کے ریمارکس۔ PTI نے انتخابات میں بطور جماعت حصہ نہیں لیا۔ امیدواروں نے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا۔ وکیل صفائی فیصل صدیقی کے دلائل، امیدواروں نے کاغذات نامزدگی میں خود کو PTI کا کینڈیڈیٹ ظاہر کیا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کیسے انہیں آزاد قرار دے سکتا ہے؟ جسٹس منیب کا استفسار۔ اس حساب سے تو سنی اتحاد کونسل میں تحریک انصاف کے کامیاب امیدوار شامل ہوئے۔ چیف جسٹس کا مکالمہ، سیاسی جماعت کو انتخابی نشان سے محروم کرنا تنازع کی وجہ بن گیا۔ جسٹس منیب کے ریمارکس، سماعت 24 جون تک کے لیے ملتوی۔ بیرسٹر گوہر نے تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں ملنے کی امید لگا لی۔ 3 بار پارٹی انتخابات کروائے، سپریم کورٹ سے انصاف کی امید ہے۔ PTI چیئرمین کی 25 جون تک عدالت عظمیٰ سے اپنے حق میں فیصلے کی پیش گوئی۔
اپوزیشن اتحاد کو افغانستان سے بند تجارت کھولنے کا مطالبہ. تجارت کی بندش سے قبائلی علاقہ جات کی معاشی شہرت ٹوٹ گئی. وفاق کو متنبع کرتے ہیں اگر بجٹ میں زم اضلاع پر ٹیکسز لگائے گئے تو امن و امان کی صورتحال کسی کے کنٹرول میں نہیں رہے گی. اسد قیصر نے خبردار کر دیا. محمود خان اچکزئی کا ضم شدہ تمام اضلاع کو حقوق دینے کا مطالبہ. فیصل وافجہ کی توہین عدالت کا نوٹس واپس لینے کی استدعا. پریس کانفرنس کا مقصد عدلیہ کی توہین کرنا نہیں تھا، مقصد ملک کی بہتری تھا. سپریم کورٹ میں جواب جمع کرا دیا. متنازع ٹویٹ کر کے تحریک انصاف نے اپنے پیروں پر کلہاڑی ماری. فیصل وافجہ کا حمود الرحمان کمیشن سے متعلق ٹویٹ پر پی ٹی آئی کو کالعدم جماعت قرار دینے کا مطالبہ. ایم کیو ایم کے رہنما مصطفیٰ کمال کی توہین عدالت نوٹس پر غیر مشروط معافی. خود کو عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا. بیان حلفی سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں داخل. فیصل وافجہ اور مصطفیٰ کمال کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت آج ہوگی. رجیم چینج آپریشن سے پاکستان کو کھربوں کا نقصان پہنچا. تحریک انصاف کے مینڈیٹ میں گڑبڑ کی گئی جس سے ملک کو شدید مسائل کا سامنا ہے. سابق صدر عارف علوی کا دعویٰ. شیخ مجیب الرحمان سے متعلق بانی پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے پیغامات جاری. بیرسٹر گوہر نے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کے طلبی کے نوٹس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا. بانی پی ٹی آئی نیشنل ڈائیلاگ کی ترغیب دے رہے تھے، گرفتاری سے روکا جائے. عدالت سے استدعا. اسلام آباد ہائی کورٹ کا پی ٹی آئی کا مرکزی دفتر فوری ڈی سیل کرنے کا حکم. کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے خلاف پی ٹی آئی کی درخواست عدالت نے منظور کر لی. جسٹس سمن رفعت امتیاز نے محفوظ فیصلہ جاری کر دیا. قومی خزانے کو ٹیکس فراڈ سے اربوں روپے کا نقصان پہنچانے والا نیٹ ورک پکڑا گیا. 2 کمپنیوں کے خلاف 21 ارب روپے سے زائد کے ٹیکس فراڈ کے مقدمات درج. ایف آئی آر کی تحقیقات میں جعلی کمپنیاں بنانے اور جعلی انوائسز جاری کرنے کا انکشاف. سہ-ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں جون کے لیے فی یونٹ بجلی 1 روپے 90 پیسے مہنگی. صارفین پر 46 ارب 61 کروڑ روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا. اضافہ جون سے اگست وصول کیا جائے گا. نیپرا نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. پنجاب میں کسان کارڈ کا آغاز. 5 لاکھ کاشتکار مستفید ہو سکیں گے. سالانہ 300 ارب روپے کے پیداواری قرضے دیے جائیں گے. ہر کسان فصل کے لیے 1.5 لاکھ روپے تک آسان قرض حاصل کر سکے گا. کسان کارڈ سے کھاد، بیج اور دیگر زرعی اشیاء خریدی جا سکیں گی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بیان. سندھ کی 90% سوسائٹیز کراچی میں، لیکن ڈائریکٹر آفس حیدرآباد منتقل. شہر قائد کی 339 سوسائٹیز کے مکینوں کو رجسٹرار سے ملنے حیدرآباد جانا پڑے گا. ڈی ایچ اے کراچی نے سندھ حکومت سے 5 سے 6 ہزار ایکڑ اراضی مانگ لی. وزیر اعلیٰ ہاؤس کی ڈی سی کماڑی کو اراضی کا سروے اور مناسب جگہ کی نشاندہی کی ہدایت. بھر میں انٹر کے امتحانات میں بھی نقل مافیا سرگرم. کراچی میں 11ویں جماعت کا ریاضی کا پرچہ مقررہ وقت سے 20 منٹ قبل وائرل. لیاقت آباد کے امتحانی مرکز میں سیلڈ پیپر کا بنڈل کھلا پایا گیا. حیدرآباد اور ٹنڈو الاحیار میں پرچے آؤٹ. پوپ فرانس پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا گو. سانحہ جڑاوالا کے بعد گرجا گھروں کی فوری تعمیر اور مرمت کے اقدام کی تعریف. وزیر داخلہ محسن نقوی سے دبئی کے گفتگو کے دوران بین الاقوامی مذاہب ڈائیلاگ مسائل کا حل قرار. فلسطین کی صورتحال پر بھی تشویش کا اظہار. غزہ میں صہیونی فوج کی بمباری سے مزید 71 فلسطینی شہید، 182 زخمی. 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی دہشت گردی میں شہادتوں کی تعداد 36,550 ہو گئی. رواں ہفتے گرمی کی شدت کم ہونے کا امکان. آج سے 7 جون تک ملک کے مختلف علاقوں میں بارش اور آندھی کے جھکڑ چلنے کی پیشگوئی. پشاور اور گرد و نواح میں آندھی، تیز ہواؤں کے باعث پولیس لائن میں درخت گرنے سے 1 شخص زخمی، کئی گاڑیوں کو نقصان. T20 ورلڈ کپ کا ٹاکرا. برج ٹاؤن میں بارش کی وجہ سے انگلینڈ اور اسکاٹ لینڈ کے درمیان ٹورنامنٹ کا 6واں میچ منسوخ. دونوں ٹیمز کو 1-1 پوائنٹ ملا. آج کے ایک اور میچ میں نیپال اور نیدرلینڈز کی ٹیمز مد مقابل ہوں گی. ثانیہ مرزا کو محبت کی تلاش. بھارتی ٹینس اسٹار نے ہنستے مسکراتے نجی زندگی سے متعلق اہم انکشاف کر دیا. انٹرویو سوشل میڈیا پر وائرل. ثانیہ مرزا اور شعیب ملک کے درمیان کچھ ماہ قبل علیحدگی ہوئی تھی.